السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، یہ حج کے متعلق پہلا سبق ہے۔ جو حدیث پڑھ رہا ہوں دھیان سے سنیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب حاجی لبیک کہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دائیں اور بائیں جو پتھر، درخت، ڈھیلے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی لبیک کہتے ہیں، اور اسی طرح سلسلہ زمین کے منتہا تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں ہے۔ اس لیے جتنے بھی حجاج ہیں اس کا خاص خیال رکھیں کہ حج کا احرام باندھیں یا عمرے کا احرام باندھیں، جب لبیک پڑھی جاتی ہے تو آسمانوں سے بھی لبیک کا جواب آتا ہے کہ تیرے لبیک قبول ہو گئی۔ لیکن اگر احرام جو ہے وہ حرام مال کا ہے، یا کمائی میں حرام ہے، یا اللہ ناراض ہے، تو جواب آتا ہے کہ تیرے لبیک قبول نہیں ہے، لا لبیک ولا سعدیک۔ اسی لیے علماء جو ہے جب لبیک پڑھتے تھے تو بہت روتے تھے کہ کہیں وہاں سے لا لبیک کا اعلان نہ ہو جائے، اس لیے اس کا بہت خیال رکھیں۔ ایک بزرگ مکہ مکرمہ میں 70 برس رہے اور برابر حج اور عمرے کرتے رہے، لیکن جب بھی وہ حج یا عمرے کا احرام باندھتے اور لبیک کہتے تو جواب لا لبیک ملتا، تیری لبیک قبول نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان نے ان کے ساتھ ہی احرام باندھا اور ان کو جب لا لبیک کا جواب ملا تو اس نوجوان نے بھی سنا، تو وہ کہنے لگا، چچا جان آپ کو تو لا لبیک کہا، یعنی آپ کے لبیک قبول نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ بیٹا تو نے بھی سنا؟ اس نے کہا میں نے بھی سنا ہے۔ اس پر شیخ رو دیے اور کہنے لگے کہ بیٹا میں تو 70 برس سے یہی جواب سنتا ہوں، 70 برس سے لا لبیک میں سن رہا ہوں۔ پھر اس نوجوان نے کہا کہ جب آپ کے لبیک قبول نہیں ہیں تو آپ اتنی مشقت ہمیشہ کیوں اٹھاتے ہیں؟ شیخ نے کہا بیٹا اس کے سوا اور کون سا دروازہ ہے جس کو پکڑ لوں، اور اس کے سوا اور کون میرا ہے جس کے پاس جاؤں؟ میرا کام تو کوشش کرنا ہے، وہ چاہے رد کرے یا قبول کرے۔ بیٹا غلام کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ وہ اتنی بات کی وجہ سے آقا کے دروازے کو چھوڑ دے۔ یہ کہہ کر شیخ رو پڑے، حتیٰ کہ آنسو سینے تک بہنے لگے۔ اس کے بعد پھر لبیک کہی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب یہ لبیک کہی تو فوراً آسمان سے آواز آئی، ہم نے تیری لبیک کو قبول کر لیا۔ اور ہم ایسا ہی کرتے ہیں ہر ایک شخص کے ساتھ جو ہمارے ساتھ حسن ظن رکھے، بخلاف اس کے جو اپنے خواہشات کا اتباع کرے اور ہم پر امیدیں باندھے،
جوان نے جب یہ جواب سنا کہنے لگا چچا تم نے بھی یہ جواب سنا؟ شیخ یہ کہہ کر کہ میں نے بھی سن لیا، اتنے روئے کہ چیخیں نکل گئی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کرنے والے اللہ ہے، اس لیے جتنے بھی حاجی آ رہے ہیں بہت اہتمام کے ساتھ لبیک پڑھیں اور اس گھر کی حاضری کو بہت بڑی سعادت مندی سمجھیں۔ اور ہمارے ہاں تہجد کا وقت ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی حاجی حاضر ہوئے ہیں اللہ تعالی ہم سب کے لبیک کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کے حج کو قبول فرمائے، اور جتنے مسلمان دنیا میں مرد اور عورتیں ہیں ان کی تمنائیں ہیں حج کرنے کی، کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو حج کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، مرد ہو یا عورتیں ہوں ان کے لیے اللہ تعالیٰ انتظام فرمائے، اور قیامت تک کے آنے والی ہماری نسلوں کو قرآن سے اور دین سے اور حرمین شریفین سے جوڑ دے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔